السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ اور رام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ واقعہ جنہوں نے ہم سے شیئر کیا ہے انہوں نے اپنا نام مینشن نہیں کیا، اور یہ واقعہ میں انہی کی زبانی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ مجھے بچپن سے ہی جادو سیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ میں روزانہ ایسے عامل کی تلاش میں گھومتا تھا جو کالے علم کا ماہر ہو۔ میں نے سارے گاؤں میں ڈھونڈا کہ کوئی ایسا کالے علم والا شخص مجھے مل جائے، کوئی سادھو یا فقیر یا کوئی پیر جو اس علم کا ماہر ہو۔ زیادہ تر بنگال کے جادوگروں کے متعلق پڑھ کر دل میں جادو سیکھنے کا بے حد شوق اور جنون کافی حد تک بڑھ چکا تھا، اور مجھے کالا جادو سیکھنے کا بے حد جنون تھا۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ ایک گاؤں کے قبرستان میں کالے جادو کے علمیات کیے جاتے ہیں۔ میں اسی گاؤں کی طرف جو کہ پہاڑی علاقے میں تھا وہاں جا رہا تھا۔ میں اس گاؤں سے ہوتا ہوا قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ اس گاؤں میں کافی لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ جب میں اس سنسان قبرستان کی طرف پہنچا تو میں نے وہاں پر ایک ٹوٹی ہوئی قبر دیکھی۔ اس ٹوٹی ہوئی قبر کے اندر میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے جس قالین کی کتاب میں سے جو صفحہ نکالا تھا، اس صفحے میں موجود نسخہ شیطانی عمل کا نسخہ تھا۔ میں نے اپنا حصار بنا لیا تھا اور عمل کرتا جا رہا تھا کہ اچانک سے مجھے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی کسی کو اذیت دے رہا ہو۔ مسلسل رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، گڑ گڑانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کبھی کسی کے ہنسنے کی آوازیں آتی اور کبھی بری طرح رونے کی آوازیں آتی۔ جس قبر میں لیٹا ہوا تھا وہ قبر بہت ہی زیادہ بوسیدہ تھی۔ وہ اس طرح سے ٹوٹی ہوئی تھی کہ میں قبرستان کا سارا منظر بہت ہی آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بھیانک عورت میرے بالکل سامنے خوفناک طریقے سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ چاند کی روشنی میں کافی دہشت ناک لگ رہا تھا۔ میں نے کئی بار حصار توڑ کر بھاگنا چاہا، مگر مجھے علمیات کی کتاب کی دی گئی سختی کی ہدایت یاد آ گئی کہ یہ غیر مرئی مخلوقیں تمہیں تمہاری علمیات کرنے میں رکاوٹ پیدا کریں گی اور ڈرائیں گی۔ اگر حصار توڑا گیا تو جان سے جاؤ گے۔ میں اپنا عمل کرتا جا رہا تھا، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جس قبر میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک سے کفن میں لپٹا ہوا مردہ میرے سامنے نمودار ہو گیا۔ مجھے مارنے کے لیے میرے قریب آ ہی رہا تھا کہ مجھ پر بہت بری طرح خوف کی کیفیت طاری تھی۔ میں بغیر کچھ سوچے سمجھے قبر سے باہر نکل کر بھاگا۔ صبح کا وقت ہونے والا تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے قبرستان سے باہر نکل کر اسی گاؤں میں داخل ہو گیا جہاں سے میں آیا تھا۔ وہ آباد گاؤں ویران سا لگ رہا تھا۔ عجیب سا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس گاؤں سے سارے انسان غائب ہو گئے ہوں۔ میں جب تھوڑا سا آگے گیا، راستے میں نے ایک بوڑھے شخص کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں نے اس کو آواز دی، اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، بالکل بے نور آنکھیں۔ میں نے اسے کافی آوازیں دی، مگر وہ بت بنا ہوا بیٹھا رہا، اور وہ راستے کے درمیان میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میری نظر سامنے مویشیوں کے ایک باڑے کے اوپر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ تمام جانور اور پرندے بالکل ساکت تھے۔ ان میں روح نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ وہ بے نور آنکھوں سے مجھ کو دیکھ رہے تھے۔ میں تیزی سے وہاں سے آگے بڑھنے لگا، اور میں نے آگے بھی انسانوں اور جانوروں کو اسی حالت میں دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پورے گاؤں پر موت کا سایہ چھا گیا ہو۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری کیا کیفیت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک میں ہی ہوں جو زندہ ہوں۔ میں اس گاؤں سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک ہی میری نظر ایک کچے مکان پر پڑی۔ مجھے لگا اس گھر میں کوئی ہے، شاید یہاں سے نکلنے میں کوئی میری مدد کر سکے۔ اس کچے مکان میں مجھے کچھ آہٹ محسوس ہوئی تھی، اور جب میں اس گھر میں داخل ہونے لگا تو اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی میری نظر پڑتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اندر ایک لڑکی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کے جسم کے تمام اعضاء الگ پڑے ہوئے تھے۔
सर गर्दन से अलग और बाजू टांगे भी कटी हुई अलग पड़ी हुई थी। मैं वहां से फौरन निकलकर भागा। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई गैर मरी मखलूकें थी जो मुझे वहां से निकलने नहीं दे रही थी। मुझे इतना पता था कि ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे काले इल्म की वजह से हो रहा है। मुझे चक्कर आने लगे। मैं सर पकड़कर बैठ गया। उठने की कोशिश कर रहा था मगर पैर भारी हो गए थे। आसमान, दरख्त, हर चीज मुझे घूमती और भागती हुई नजर आ रही थी। मेरे दिल में एकदम दुआओं का ख्याल आया क्योंकि मैं एक मुसलमान था। मैंने इस बेबसी की हालत में गिड़गिड़ा कर दिल में रो रो कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और दुआएं पढ़ने लगा। मैं मदहोशी की हालत में गिरता पड़ता घर की तरफ चलने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई गैबी ताकत मेरी मदद कर रही है। मैं इस पुरअसरार गांव में पूरी एक रात और एक दिन गुजार कर आया था। जब मैं घर पहुंचा तो हैरत की बात यह थी कि मेरी वालदा ने कहा कि तुम 2 घंटे से कहाँ थे, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने उनको सारा वाक़या बताया। काफ़ी दिन तक मैं बुखार में रहा। मुझे अपने आप से नफरत सी होने लगी और मैंने मुसल्ला बिछाकर सिजदे में रो रो कर अल्लाह ताला से दुआएं मांगी। काफ़ी दिन तक मुझे बुखार भी रहा। बाद में मैंने मालूम किया तो पता चला कि ना ही ऐसा कोई गांव है, ना ही कोई ऐसा कब्रिस्तान था। दोस्तों, ये था बिल्कुल सच्चा वाक़या जो हमारे लिसनर ने हमें सेंड किया और हमने आप तक पहुंचाया। नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।